یہ ہمارے اس ملک کے پاکستان میں یہ جو پیچھے وہ قادیانیوں کا کیس چلا تھا، اس کیس میں اب ریویو پٹیشن پہ 29 مئی اس کی تاریخ ہے. لگتا نہیں ہے کہ جو ہمارے قاضی صاحب فیصلہ کر چکے ہیں، جو ان پر کرم نوازیاں، لجپالیاں، مہربانیاں کر کے جو کی انہیں، یہ واپس لیں. یہ لگتا نہیں ہے. جو ان کے پچھلے پیشی کے تاثرات نظر آتے ہیں. اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس تفسیر کے پہلے صفحے پر معاذ اللہ اپنے جو مرزے کے بیٹے کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. حالانکہ یہ بھی 3 سال سزا اس قانون میں بنتی ہے کہ اسے 3 سال سزا دی جائے. اور اس تفسیر کو جو تفسیر کبیر کے نام سے چھاپی جا رہی تھی، اس کو اپیل یہ ہوئی، درخواست یہ کہ ضمانت کی جائیں، تو مہربانی کر کے سارے کیس کو ختم کر کے الٹا انہیں مراعات دے دی. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ کہ چھوٹی سی بات ہے؟ اس تحریک ختم نبوت 1953 کی تاریخ پڑھو. 10,000 سے زائد مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا. 1974 میں جا کر ایک قانون پاس ہوا تھا. ان قربانیوں پر اگر ایک شخص اٹھے اور انہیں کھلم کھلا اگر اجازت قادیانیوں کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے ان ڈاکوؤں کو رعایت دے دے، اور امت کہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. یاد رکھنا، جان بوجھ کرنا جب وقت گزر جائے ہم ہمیشہ خاموش رہتے ہیں. رمضان میں وقت کے اندر اگر ایک روزہ توڑ دیا جائے تو اس ایک روزے کے کفارے کے یہ 2 ماہ کے روزے رکھنے پڑتے ہیں. آج وقت ہے کہ اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے اس قانون میں اور اس ختم نبوت کے جو ان ڈاکوؤں نے ان کو جو رعایت مل رہی ہے، اس کے خلاف آواز بلند کرو، اس کے خلاف اپنے آپ کو تیار کرو. اللہ نہ کرے اگر یہ اسی طرح سے ہو جاتا ہے تو یہ آنے والی تحریک 1953 اور 1974 سے بھی خطرناک تحریک ثابت ہوگی. ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے. وہ جو قربانی علماء نے دی ہیں، کہیں کے علماء کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی، کہیں کے علماء کو شہید کیا گیا، اور اس ختم نبوت 1953 کی تحریک میں لاہور کے اندر مسلمانوں کے لاشوں کو یہ جو بلڈوزر ہوتا ہے اس کے ذریعے سے جا کر ٹرکوں میں ڈال کر ان کے جنازوں کو ایک ایک قبر میں اسی طریقے سے دفنایا گیا، کہیں کہاں پھینکتے تھے. یہ ملک پاکستان میں 1953 میں یہ ظلم ختم نبوت کی اس تحریک میں ہوا تھا. اب 29 مئی کو اس کی پیشی ہے. ہر مسلمان اس کا مدعی بن کر پیش ہو. ہر مسلمان کا تقاضا ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوں، یہ میرا کیس ہے، میں اس پر پیش ہوتا ہوں اور میں اس کیس کو لڑ رہا ہوں اور میں اس کیس کی پیروی کروں. جب ہر مسلمان اپنے ایمان کا تقاضا کر کے اس کیس کے ساتھ چلے گا، تب جا کر وہ قرآن وَنَصَرُوهُ اس کی مدد کرو. اللہ کے نبی کی ذات، عزت اور حرمت کی مدد اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دشمنوں، ان ڈاکوؤں کو جو میرے نبی پاک کے صحابہ پر، اللہ کی ذات پر، انبیاء کرام پر، ازواج مطہرات پر، اولیاء پر کوئی مقدس ہستی نہیں بچی ہوئی ہیں، جس مقدس ہستیوں کی ان ملعونوں نے گستاخیوں بے ادبیاں نہ کی. اس لیے ختم نبوت کے اس معاملے پر ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے. اور یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں سمجھتے ہیں یار یہ کوئی سیاسی مسئلہ ہے. یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے ختم نبوت کا معاملہ. میری بات یاد رکھیں، یہ وہ ایمان کا مسئلہ ہے. یہ وہی لوگ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے آنکھوں سے یہ معاملات دیکھے ہیں یا جنہوں نے اپنے مسلمانوں کی 1500 سالہ تاریخ پڑھی ہے، سب سے زیادہ قربانیاں ایمان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے اس معاملے پر مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں. اس سلسلے میں آپ سے ایک اپیل بھی کرتا ہوں، انشاءاللہ العزیز 28 مئی بروز منگل بعد نماز مغرب میرے مادر علمی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی میں ایک عظیم الشان عقیدہ تحفظ ختم نبوت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے. تمام احباب کو میں اس کانفرنس میں دعوت پیش کرتا ہوں. اللہ نہ کرے، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں، ہمارا ملک بحرانوں کا شکار ہے، لیکن اگر یہ بحران اٹھ پڑا ہوا، سارے بحران دب جائیں گے. سب بحرانوں سے بڑا بحران یہی ہوگا کہ پھر بات بہت دور تک نکل جائے گی. ہم تو پہلے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے ملک کو ہر قسم کے بحرانوں سے محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے
جتنے بھی انصاف کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کریم انہیں درست فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے حکمرانوں کو اللہ رب العزت سوچ سمجھ اور فکر عطا فرمائے. اور صحیح معلوم ہے کہ یہ کیس تو حکومت کو لڑنا چاہیے تھا، لیکن حکومت خاموش، اہل ایمان اپنی طرف سے اس کو لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز مسلمان پہلے بھی لڑتے رہے ہیں، آئندہ بھی لڑتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن احباب نے سنتیں ادا نہیں فرمائی، سنت